حق بات کا ہم ہر وقت اظہار کریں گے، ممبر نہیں ہوگا سرے دار کریں گے، ممبر نہیں ہوگا سرے دار کریں گے، جب تک دہن میں ہے زبان سینے میں دل ہے، جب تک دہن میں ہے زبان سینے میں دل ہے، کاذب کی نبوت کا ہم انکار کریں گے۔ میرے واجب الاحترام علماء کرام اور اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی تقریر کا موضوع عقیدہ ختم نبوت کے عنوان سے معنون ہے۔ ختم نبوت کے معنی ہے مہر لگانے کے یا مکمل ہونے کے آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ختم نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب نہ تو کوئی رسول آئے گا اور نہ ہی کوئی نبی آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب نہ کوئی انسان نبی اور رسول نہیں بن سکتا۔ سامعین محترم، ختم نبوت کو ماننا دین کے اہم ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ ختم نبوت ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر تمام امت کا اتفاق ہے۔ جس طرح خدا کی وحدانیت میں کسی کو شریک کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، اسی طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میں کسی کو شریک کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ آخر الزمان فخر دو جہاں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی کرسی پہ اب نہ تو کوئی آئے گا اور نہ ہی کوئی آیا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کہے کہ وہ نبی ہے اور اگر کوئی اس سے دلیل مانگے تو دلیل مانگنے والا انسان کافر ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر 100 آیات ختم نبوت سے مروی ہے اور 210 احادیث بھی ختم نبوت کے مطابق ہے۔ احادیث کے اندر قرآن کریم کے اندر ایک جگہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اور حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 بدبختوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اسود عنسی اور طلحہ اسدی اور مسیلمہ کذاب نے، جن میں سے اسود عنسی اور مسیلمہ کذاب قتل ہوئے اور طلحہ اسدی مسلمان ہونے کی برکت سے بچ گیا۔ جس شخص کے حصے میں یہ بدبختی آئی اسے دنیا مسلمہ کذاب کے نام سے جانتی ہے۔ 9 ہجری بنو حنیفہ کے وفد کے ساتھ آیا تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اگر آپ اپنے پاس مجھے اپنا قائم مقام بنانے کا وعدہ کریں تو میں آپ سے بیعت ہوں گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک شاخ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اگر تم مجھ سے یہ کھجور کی شاخ بھی مانگتا تو میں نہ دیتا۔ چنانچہ مسیلمہ کذاب اپنے بنو حنیفہ کے وفد اپنے قبیلے جا کر نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا۔ اس کے ساتھیوں نے یہ خبر اڑا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیلمہ کذاب کو اپنا شریک تسلیم کر لیا ہے۔ چنانچہ ایک جمع غفیر اس کے ساتھ ہو گیا۔ پھر امیر المؤمنین خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے لشکر کو دیہو بالا کر کے رکھ دیا۔ پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک انصاری صحابی نے اس بدبخت کا کام تمام کر کے رکھ دیا۔ سامعین محترم، اس طرح ہر زمانے میں اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا تو مسلمان مل کر اس سے مقابلہ کرتے اور اس کو انجام تک پہنچاتے۔ اگر اس دور میں دیکھا جائے تو اس دور میں مرزا غلام احمد قادیانی بدبخت نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ آج سے 171 سال پہلے 1840
1840 کو متحدہ ہندوستان صوبہ پنجاب ضلع گورداسپور تحصیل بٹالہ قصبہ قادیان میں پیدا ہوا تھا۔ اس کا نام مرزا غلام احمد تھا۔ اس کے والد کا نام غلام احمد مرزا تھا۔ اس کی والدہ کا نام بی بی چراغ بی بی تھا۔ یہ 1840 میں قادیان میں پیدا ہوا تھا۔ اس بدبخت نے صرف نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، اس نے کہا کہ میں تمام نبیوں سے بڑھ کر ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہوں، نعوذ باللہ، حضرت نوح سے بڑھ کر ہوں، حضرت شعیب سے بڑھ کر ہوں۔ اس نے کہا تھا کہ جتنے بھی نبی آئے وہ نبی آئے نہیں تھے، میں ہوں وہ سب، میں ایک ہی نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہی نہیں، اس نے دوسرا بھی دعویٰ کیا تھا کہ حضرت مہدی علیہ السلام بھی میں ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے دعویٰ کیا تو یہ 1908 کو لاہور میں کتے کی موت مرا تھا۔ اب اگر جہاں کہیں تقدیس رسالت، ناموس رسالت کے لیے ہمیں جان دینے کی ضرورت پڑی تو انشاءاللہ ہم لوگ ختم نبوت کی خاطر اپنی جان نچھاور کر دیں گے، کیونکہ ہم نے قسم کھا رکھی ہے، ختم نبوت کی خاطر اپنی جان نچھاور کر دیں گے، ختم نبوت کی خاطر اپنی جان نچھاور کر دیں گے۔ اگر وقت نے ہم سے خون مانگا تو وقت کا دامن بھر دیں گے۔ بس آخر میں اتنا ہی کہوں گا، پھولوں سے نہ کبھی بات بنی ہے نہ بنے گی، پھولوں سے نہ کبھی بات بنی ہے نہ بنے گی، کانٹوں کی طرح خون جگر مانگ رہی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ زندہ باد۔ ماشاءاللہ ختم نبوت پر انتہائی خوبصورت موضوع پہ بحث کر رہے